कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं तला? मैं ये कह सकती हूँ कि भाई आई एम सिटिंग विद वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. हाँ, that's a good introduction. But yeah, other than that, podcast तो I think सीखा ही आपसे हम यार सब ने. नहीं, ये ज़रा ज़्यादा हो रहा है. But tell me, you've sat with some of the most powerful individuals, some very influential individuals. I'm sitting with a very powerful person. मैं पूछने वाली थी आपको कैसा लग रहा है. So when you sit with some of the most powerful people in the room, तो वो जो एक shift होता है, that immediate shift in the room, do you feel it? Yeah, not really. Somehow, I think this is sort of a power which I feel like God has given me, which I'm realizing now. Yeah. Because हर इंसान का एक gift अल्लाह ने दिया है जो हमें ढूंढने में time लगता है. कि whenever I meet people, they become really comfortable around me. या मैं उन्हें comfortable करता हूँ, जो भी like whatever you want to call it. So the whole energy shift in the room, like मुझे कभी नहीं किसी से feel हुआ कि मैं शायद इससे या तो मैं इससे बहुत ज़्यादा कोई impress हुआ हूँ या वो या मतलब मेरे से उसने क्या ही होना है. But that's you as a person. नहीं लेकिन एक्चुअली भी वैसे भी आई मीन ये ज़रूर होता है कि ऑब्वियसली जब कैमराज ऑन होते हैं तो दैट्स लाइक ए स्लाइटली टेक्निकल, कुछ जैसे CEOs आते हैं तो स्लाइटली 5-10 मिनट इट्स स्लाइटली वो यू नो कि यार अच्छा कैमरा ऑन है, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये वो पर्सपेक्टिव अलग है. बट लाइक द होल पावर एंड नॉट रियली, आई मीन मैं एक दो दफ़ा नॉट रियली लाइक हुआ था, बट आई वाज रियली लाइक यू नो अब एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई डिड अ UK ट्रिप and I sat with MI5 and MI6 के डायरेक्टर के साथ. अब that was like you know कि यार ये बंदा MI5 का लाइक डायरेक्टर है वहाँ, फिर एक और MI5 के थे जो वहाँ की NSA नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज या एजेंसी उसके फॉर्मर हेड, और वो था भी सही लाइक प्योर ब्रिटिश लाइक एक्चुअल गोरा नहीं जो होता, नॉट लाइक वो मिलावटी, तो वो जेम्स बॉन्ड वर्जन ऑफ यू नो, तो वो बट अगेन नॉट लाइक वो लाइक इम्प्रेसिव उस इम्प्रेसिव तो थे, बट इट्स जस्ट लाइक फैसिनेटिंग कि यार like you're sitting with you know like but when you go into conversation you're like. But do you think it's the aura that's very self defining या क्या, what's that one thing जिससे लगे कि हाँ यार this is somebody very powerful? ये देखिए पाकिस्तान में तो 2-3 वर्टिकल्स में आते हैं. एक तो अब हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, साथ 3-4 गार्ड आए, तो ऑब्वियसली नॉट दैट दे आर ट्राइंग टू बट दैट्स देयर लाइफस्टाइल. सो कुछ लोग उससे भी वो हो जाते हैं. एक आई रिमेंबर हमारा पुराना ऑफिस था तो वो एक गली के अंदर था, तो एक सेनेटर आए, वो अपने साथ कोई 4 डाले लेके आए और चारों डालों में पीछे लोग थे, तो पूरी गली परेशान हो गई, इनको उठाने आ गए हैं. और बाद में पता चला कि वो यू नो अब वो आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बंदा, लेकिन एज सून एज यू सिट विद देम एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम लाइक यू आर लाइक यार ये मेरी तरह का बंदा है. इट्स ऑल्सो अप टू यू. अब मैं बहुत से पॉडकास्टर जानता हूँ कि सर आपका ये काम, सर आप ये सर तो जेन्युइनली मेरे से वो होता नहीं है. प्लस लाइक आई डोंट सी एनीवन कि यार ये कोई उस लेवल का शायद कोई बंदा है कि लाइक आई गेट सुपर इम्प्रेस्ड. येस आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट बट आई डोंट सी एनीवन कि यार वाओ आई एम सिटिंग विद दिस पर्सन. एक तो वी आर आल्सो आस्किंग यू ना यार नहीं मैं भी तो सादा सा इंसान, मतलब that's the whole point. You're a very सादा इंसान ना, so I think that's why we are friends also, because हमारा वो वाला नहीं है ना कि हमें पावर प्ले से हम बड़ा इम्प्रेस हो जाएं, हमें बड़ा फर्क पड़े. इनफैक्ट अगर कोई ज़्यादा ऊपर से आ रहा होगा तो हम ज़रा पुट ऑफ भी होंगे उस चीज़ से. अब लाइक दूसरा ये भी था कि शायद वो थोड़ा सा एक्सपोजर भी होता है. एक्सपोजर इन अ सेंस कि मतलब मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया, नॉट कि वहाँ उस टाइम तो एज अ स्टूडेंट ही थे, मतलब कुछ भी नहीं था. बट अब जैसे मेरा पहला पॉडकास्ट इमरान खान हो गया, तो आपने लाइक द टॉप लाइक that was your first podcast? That was my first podcast. That's how I started. So वो लेकिन मोमेंट था कि इमरान खान साथ बैठे, तो आई वाज लाइक यार समथिंग इज लाइक गोइंग ऑन. बट अगेन 5-10 मिनट बाद अब मेरे हाथ लिटरली थोड़े से ना काम रहते उस दिन, क्योंकि पहले मतलब आई नेवर एवर केम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बिफोर. और आप पहले दिन जाके मतलब एक बड़े सेटअप में आप बैठ जाएं, जितने मर्जी आप जर्नलिस्ट हो, जितने मर्जी आपने मीडिया चलाया, जस्ट लाइक यू नो. और फिर साथ थे 2 और वो होस्ट भी थे, तो वो आपका उनके साथ भी अच्छा वो कैसे मूव अराउंड होगा, आपने क्या पूछना है, उन्होंने क्या. बट आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ पेपर जिस पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए थे, द होल फ्रेमवर्क.
وہ جب آیا تو واز لائک کہ بھائی یہ پیپر تو یہاں نہیں چلے گا. اب وہ میں نے تو اسٹرکچر اچھا پہلے میں یہ پوچھوں گا, اب وہ عجیب تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں تو اس نے جمپ ان کر لیا, پھر اس نے کر لیا, تو میں نے اس کو جب بند کیا اپنے جیب میں رکھا, واز لائک جسٹ گو ود دا فلو. سو دیز آر دا 2-3 things which I want to talk about, اور دیٹس اٹ. اور پھر تھوڑا سا پریکٹس بھی آہستہ آہستہ آہستہ, بٹ شکر ہے آئی تھنک میرے ساتھ تو الحمد للہ کبھی نہیں. آئی تھنک دس از اگین لائک اے سپر پاور. اور ایک اور بھی چیز اسٹارٹیڈ نوٹسنگ کہ آئی تھنک دس از لائک اے بلیسنگ آف گاڈ, کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے نا انسانوں کا خوف نکال دیتا ہے کہ یار وہ ہیں بہت اچھے, ہمیں بھی کالیں آتی ہیں, ہم بھی ڈرتے ہیں, ویڈیوز بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں, بٹ وہ جو ہے نا کہ یار یہ کوئی سپرفیشل ہیومن ہے یا بہت پاورفل ہے, تو آپ نے اس کی ذرا اس کو وہ کرنا ہے. اور لائک سر میں نے اپنے کبھی کسی گیسٹ کے ساتھ سیلفی نہیں لی. Really? Never ever in my life. Like my colleague Fahad, اس کو پتہ ہے, obviously ہم تھم نیلز اور اس کے لیے لیتے ہیں, بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ سر لائک ایک ذرا out of fandom. never ever even میں باہر بھی کسی کو ملوں, I obviously meet them with respect, with like وہ سارا, but somehow but کچھ ایک دو لوگ جیسے شعیب اختر ہے, شعیب اختر کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو یو فیل لائک یار اس میں نا کچھ چل رہا ہے. اب اس کا لائک آئی لانچ شعیب اختر کا یوٹیوب چینل, سو میں اس کے ساتھ گھنٹوں پوری رات بیٹھتے تھے, تو میں نے ایک اور ورژن شعیب اختر کا دیکھا. بٹ شعیب کا ایز این ایگزامپل یو سٹ ود ہیم, اور پرابیبلی عمران خان آئی تھنک کلوزسٹ ٹو, ایک تو یہ نا کہ وہ بندہ بات اور وہ اپنی جگہ, بٹ دیر از لائک اے سینسیشن ان ہز باڈی آئی کوڈ فیل کہ یار اس کے اندر نا خون شاید نا 100 کی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے, لائک لٹرلی دیر از سم لائک اورا, اور اور پھر کچھ اسکالرس کے ساتھ میں بیٹھا تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار اس بندے میں کچھ ہے. مطلب ایک تو ٹھیک ہے ٹی وی اور وہ نہیں, بٹ لائک دیر از لائک سم تھنگ لائک یو آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈز ہیم, there is something, but again then you also need to control yourself. تو وہ آپ یہ نہیں دکھانے کہ I'm so excited. exactly. تو وہ but yeah I mean like پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ even if you think someone is like this or that, when you start talking to that person, تو گھنٹے بعد آپ کہتے ہیں بھائی یہ میری طرح ہی ہے, اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, اس کے تعلقات زیادہ ہیں, اس کے ماں باپ یہ تھے, یہ بھی اتنے پانی میں, یہ بھی اتنے پانی میں, اور بہت دفعہ آپ مطلب پانی میں بھی نہیں ہوتا, وہ بس آ گیا ہے, وہ سرکمسٹانسز اس کے اس طرح کے ہیں, یا وہ کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہے, وہ اتنے سال سے یہ کام کر رہا ہے کہ وہ نیچرلی اس نے مانا ہے. So there is some supernatural stuff, and then there is also like a قدرتی natural ایک چیز ہے. اب if I'm doing podcast اور میں easily اگر ہر بندے بات کر لوں, it's not my quality, it's like a compounding effect. ٹھیک ہے, Like you are doing like episode every single day, so you start learning about things. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر بھی کرنا ہے. so there is hard work, there is consistency, yeah, and then there is eventually there is skill set, there is patience, کہ just like ہر انسان کو سننا, کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں بتانا کہ بھائی میں کو بہت بڑا انٹلیکٹ ہے وہ سارا, بٹ یہ لیکن آئی تھنک وہ انسانی, مطلب آئی ایم جنرلی ویری انٹروورٹ, اور کچھ لوگوں کو جنرلی بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے, which is also fine, بٹ پھر اس کے اندر those people can probably do really well monologues. I cannot do monologues. مطلب میں نے کوشش بھی ایک دفعہ کی, میں کیمرہ میں بیٹھ کے بتاؤں, میں کہوں مطلب لائک no, you're a very good listener of course. ہاں, تو اس میں پھر یہ کہ یو نیڈ ٹو تھنک, اچھا یار اچھا اس سوال کو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے, پھر اف یو وانٹ ٹو ریئلی لائک آسک ریئلی ڈیفیکلٹ کویشچن کہ وہ اگلا بندہ ڈسکمفرٹ بھی نہ ہو بٹ سوال بھی ہو جائے, تو وہ بھی ایک sort of I've started sort of trying to understand کہ اچھا اب لائک آئی ایم دا اونلی ون جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, پی ایم ایل این بھی, ملٹری کے لوگ بھی, انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ بھی, which is like very powerful. تو آپ تو پیپل نے آسک اچھا بھائی آپ ہیں کس سائڈ پہ, تو بٹ it's just like really a practice, and like you try to learn a craft کہ اچھا آپ نے اس کو کیسے figure out کرنا ہے. And I'm sure if now I have done like 200 episodes, when I'll go to 500, so I'll be a different person. And plus I also want to improve as a human. کہ میری جو پہلی 100 episodes ہیں اس میں like if I'm doing better as a person, I'm doing better, تو وہ تو آپ کے اپنے ساتھ آپ کی competition ہے. So I don't see, ابھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں like even with TCM کہ اچھا آپ کا ڈان competition ہے, آپ کا جیو, آپ کا یہ ہے, it's like ٹیکٹیکل لیول پہ بھی کوئی نہیں ہے, شاید ایک دو ہوں گے پلیٹ فارمس, بٹ جنرلی لائک وی آر ڈوئنگ اے ویری ڈفرنٹ ورک. اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ایئر میں ٹیم کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ سے مقابلہ کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے,
اگر ٹھیک ہے ہم نے کسی مطلب ہم بونوں میں اگر بڑے بونے بن بھی گئے ہیں بٹ اپنے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دین یو ریئلی نو کہ یار میں پچھلے سال سے اس سال ذرا بہتر کمپنی بنا ہوں, میں نے کوئی انوویشن کی ہے نہیں کی ہے. سو دیٹس دا بیسٹ آئی تھنک sort of مقابلہ ود یور اون. ادروائز تو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کبھی وہ والے فیزز آئے ہیں کہ جہاں پہ اپنے آپ کو فیل کیا کہ اوکے ناؤ آئی ایم ان اے ویری پاورفل پوزیشن کہ ہر طرح کے پولیٹیشین کو بھی میں بلا سکتا ہوں انٹرویو کے لیے, یو نو اینی انٹرپرینیورز دے آر آل ون کال اوے, وہ چیز کبھی ہوتی ہے یا وہ کہیں نہ کہیں فیتھ بیچ میں ساتھ چلتا ہے آپ کا, بیکاز یو آر somebody who's very spiritual also. یا مجھے نہیں کبھی بھی فیل ہوا. Never? مجھے اکثر کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ کام کروا دے, میں اسے کہتا ہوں بھائی میں نہیں کسی کو جانتا ہوں. وہ کہتا آپ ابھی کل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. I was like I just do this professionally. I don't do friendships with these like you know obviously میں اسے کال کروں گا گپ بھی ہو جائے گی, بٹ میں نے زندگی میں I think I can confidently say کہ کسی بھی بندے سے اپنا ذاتی کام نہیں کروایا ہوگا کہ میں اسے کال کروں یار اسد عمر ہیں کوئی اور کوئی بھی بندہ ہے کہ یار یہ میرا ذاتی کام پھنسا ہوا ہے, بیکاز نمبر ون آئی ڈونٹ لائک اٹ, اور یہ بچپن سے دیٹس ہو آئی ایم. اور دوسرا یہ کہ اگر میں نے یہ کر دیا نا تو مجھے ٹرپل دینا پڑے گا, بیکاز میرا کام ذرا اور طرح کا, مائی کام از لائک نیریٹیو, مائی کام از لائک پوزیشننگ پیپل, یہ وہ سارا, تو وہ پھر بالکل عجیب سی چیز. And you need a certain kind of honesty also نا in your work. Exactly. وہ favoritism تو پھر ہو نہیں سکتا. Exactly. تو وہ پھر تو وہ نہیں ہوا ابھی تک. But do you think تھوڑا challenging ہو جاتا ہے پھر knowing کہ آپ کسی کو نہ کر رہے ہیں؟ I'm sure لوگ کہتے تو ہوں گے. اس میں وہی میں کوشش کرتا ہوں پھر کسی دوست کے تھرو, مطلب ایٹ لیسٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں I try to do it. بٹ دین لیکن وہی ہوتا ہے کہ یار بٹ آپ اس کو کہنا, I was like یار تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اسے کال کروں گا, میرا چاچے کا بیٹا تو نہیں ہے کہ like you know that's also like you also need to understand a lot of time کہ how the system work. It's not just کہ ایک بندے نے بس ایک کال کی, ایگزامپل ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ہو جائے گا, وہ اس کو بھی کہا کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں, آپ یہ آواز بھی. So you need to understand how the system work. تو پھر you need to have people on all levels and like وہ سارا. بٹ ہوتا ہے آئی مین میرے اپنے ابھی بھی بہت سے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں جو مطلب میں نہیں اس میں کیا ہو جائیں گے مطلب یو نو آرگینکلی ایونچولی ون ڈے. بٹ میں نے کبھی کسی کو غصہ نہیں کہا کہ یار آپ ہیں تو آپ اپنی کمپنی سے مجھے کام لے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اوبیسلی یو ٹیل دیم کہ یار آپ اس سے کنیکٹ کرا دیں, لائک تو آپ ایک ڈگنیٹی بھی مینٹین رکھیں. اور یا آئی مین لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ڈگنیٹی, ڈو یو تھنک آج کل ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اتنی ہی ڈگنیٹی پہ آپریٹ کر رہی ہے؟ کنیکشنز کا دور ہے نا, آپس میں کنیکشنز بنا کے رکھنے ہیں, ایک دوسرے سے تعلق ایک رکھنا ہے, تاکہ موسٹلی بیکاز آف یو نو گیونگ فیورز اینڈ ٹیکنگ فیورز. سو ڈو یو تھنک سوسائٹی اس دماغ کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے یا نہیں؟ یا نہیں کرتی, وچ از آلسو فائن بیکاز وی لیو ان اے کیپٹلسٹ ورلڈ. تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ پیپل کہ ہر بندہ کرے. And a lot of times, as an example, I also do, or like as an example, I also invite people. جو مجھے لگتا ہے کہ eventually maybe you know اس ایکو سسٹم میں اگر ہم موو ان کرنا چاہتے ہیں تو چلو ایک گیسٹ آ جائے گا, تو بعد میں جا کے کسی اور کو وہ پچ کر, مطلب that's how the world works. تو وہ honesty is different, and then technical level کے اوپر آپ کس طرح آپریٹ کریں that's slightly different. But yeah, I mean But no, these are like two different things, right? یہ تو آپ کام کی بیسس پہ ایک بات کر رہے ہیں, بٹ جنرلی جو پاورفل سرکلز ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک دے آر موسٹلی بیسڈ آن یوزفلنس؟ یار 80% تو obviously مطلب you know but still there are really good people I met over the years, like even politicians which I truly respect them. یہ نہیں کہ وہ کوئی مطلب وہ ہوں گے, بٹ آئی نو دم جینوئنلی ایز اے ہیومن کہ یار وہ بیہائنڈ دا سینس بھی اتنے ہی ہیں یا اس سے بھی شاید اچھے ہیں. دے ایکچولی ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل جہاں جہاں ہو سکتا ہے, اور وہ سارا. ایون اسکالرز ہیں, تو اسکالرز میں بھی اسی طرح ہے کہ اچھے بھی ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ باہر یہ سامنے کیا ہے, یہ تو اندر اس سے بڑا شیطان ہے تو وہ ایکچولی وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو اٹس جسٹ لائک اے ویری انٹرسٹنگ جرنی, لائک یو میٹ ود you know. لیکن اگین وہ ہوتا پھر وہ یہ کہ بائی دی اینڈ آپ کا جو انالیسز نکلتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ سارے انسان ہیں, لائک دیر از نو ڈفرینس. اگر MI5 کا بندہ ہے, اگر حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ میں پرائم منسٹر بن گیا, اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, وہ جب آپ کے ساتھ بعد میں گپ لگا رہے ہیں, یو اسٹارٹ نوئنگ دیم,
डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, आप किसी जनरल्स आपके साथ अब मैंने I did a podcast with one of the generals behind the scenes. It's just like they're also like you. परेशानियाँ सेम है, परेशानियाँ सेम बातें है, सेम है, सब सेम है. It's just like कुछ चीज़ें हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करके उस जगह पे बिठा देती हैं. Sometimes it's connection, sometimes it's right place at a right time. Family connections भी हैं. कुछ ने genuinely बहुत मेहनत की है, कुछ तुक्के के साथ भी आए हुए हैं, और कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कुदरत वर्क्स. अब आप पहले पॉडकास्ट करने लगे, आप कहें कि यार मैं मतलब जो रोगन की तरह पॉडकास्ट करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होगा. लाइक आप जैसे शाम होती है तो आपने वेट करना है पूरा दिन, शाम फिर ही होनी है. अगर सनसेट देखना है तो आप जितना मर्जी आप वलीउल्लाह भी बन गए हैं, वो नहीं आएगी सनसेट. शायद आंखें बंद करे तो आ जाए, लेकिन यू नीड टू गो थ्रू द ग्राइंड. देयर इज़ अ कुदरत का मॉडल टू. So you just need to work on yourself and like understand how, because वो कभी भी नहीं होगा. मुझे भी होता है कि यार आज अब मैंने इतनी मेहनत कर ली है तो बस मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए ना, मैं CNN बन जाऊँ, बट नहीं हो सकता ना. Like there is a way, there is a process, there is a grind, there is तवक्कुल, and then there is like destiny as well. कि आपकी बस कुछ चीज़ें किस्मत में हैं, कुछ नहीं है. वो रिस्क वाली बात है ना, आपकी ये सारी चीज़ें रिस्क में आती हैं. तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि आपको सब मिलना है, बट एक आपको ज़्यादा मिल जाएगा, एक कम मिल जाएगा, एक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. तो वो आहिस्ता आहिस्ता देन फिर होता है कि यार लाइक यू जस्ट फेथ ऑन गॉड एंड लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़. वो फिर आप सो टॉकिंग अबाउट फेथ, कभी कभी किसी को देख के लगा कि इनके मामले में सिर्फ कुदरत ने ही बहुत एक रोल प्ले किया है, एंड मे बी देयर इज़ नॉट एज मच पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क. यार वो उसकी किस्मत है. अब वो माँ बाप पैदा हो गया या वो अमीर माँ बाप का बच्चा है या वट एवर, तो वो फिर उसकी किस्मत भी है ना, विच इज़ ऑल्सो फाइन. बट लेकिन टू बी ऑनेस्ट हर जगह पे बहुत रेयरली होगा कि वो बंदा बिल्कुल ही कोई नखट्टू है और ऊपर आ जाए. इवन आपके पास ये सारी चीज़ें भी हैं, कुछ ना कुछ उसने किया है, बुरे तरीके के साथ किया, अच्छे तरीके के साथ किया है. देयर इज़ सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क. अगर उसने इवन लेट्स से लॉबी की है बुरे लोगों में या अच्छे लोगों में, वो भी तो काम है ना. तो वो मेहनत है, वो भी एक तरह की मेहनत है. मतलब वो तो ठीक है, बुरी मेहनत अच्छी मेहनत एक अलग बात है, बट वो ये तो नहीं है वो घर से उठा है और वो कल जाके सेनेटर बन गया. वो भी उसका भी एक जर्नी होगा, वो भी उस पूरे सफ़र से गुजरा है. बट वो कुछ लोगों का ऑब्वियसली मतलब आई ऑल्सो सी कि यार शिट मेरे पास भी ये होता, मेरे पास ही होता तो मैं आज क्या कर लेता. बट देन जिसके पास वो है उसके पास ये नहीं है, जिसके पास ये है उसके पास ये नहीं है, जिसके पास दोनों हैं वो ये करना नहीं चाहता. तो फिर इट्स नॉट रियली या ब्लैक एंड वाइट. मतलब लॉट ऑफ टाइम्स यू फील लाइक कि यार अगर मुझे आज एग्जांपल मतलब अगेन ऑपरेशनल एग्जांपल दो, अगर मुझे कंपनी शुरू करनी है या वट एवर, तो मेरे पास ज़्यादा सारे पैसे हों तो आई कैन बिल्ड समथिंग. बट ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत से लोगों ने जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, दे स्पेंड लाइक करोड़ों रुपए ऑन ट्राई टू सेट अप कंपनीज, वो फेल हो गई. बट कुछ लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए से शुरू किया काम, बिल्कुल लाइक छोटे से और वो सक्सेसफुल कंपनी. इट्स नॉट रियली लाइक इन द एंड मनी, देन इट्स लाइक हार्ड वर्क. फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं और आपके पास कनेक्शंस नहीं हैं या यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू बिल्ड दोज, सो एक चीज़ है तो दूसरी बिल्ड करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ है तो आपको पहले बिल्ड करनी पड़ेगी. सो इट्स अ होल ecosystem which you need to develop. So you need to understand your leverage points and most importantly I think self-awareness. Like the self-awareness is extremely important. कि आपको जितना ज़्यादा अपने बारे में पता जो होगा तो आपको अपने leverage points भी पता चलेंगे, यार मैं इसमें अच्छा हूँ, इसमें नहीं अच्छा हूँ, सारा. So that's how then you start creating that. Okay. So over the years I know you have very few friends. How? Like how? इतने लोगों से मिल के, इतने लोगों को इंटरव्यू करके, ऑफ कोर्स जब आप 2-2 घंटे भी आपका एपिसोड खिंच रहा होता है, यू डू गेट टू नो पीपल ऑन सम लेवल. ऑफ कोर्स आप बिहाइंड द सीन्स साथ बैठते हैं कभी ज़्यादा देर भी. हाउ कम इवन देन यू हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स? लाइक हाउ डू यू फाइंड दैट जेन्युइन कनेक्शन? Yeah, so one, as a personality, I'm a very introvert. Yeah. Or secondly, I don't like बहुत ज़्यादा like shallow conversation, these shallow वो. Or thirdly, I think again like operationally, because
میں نے پاکستان سے پڑھائی نہیں کی. مجھے لگتا ہے یہ میرا ایک ازمپشن ہے, کیونکہ نارملی آپ کے جو پرانے دوست بنتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں بنتے ہیں. اسکول کالج میں تو ماں باپ نہیں جانے دیتے, یہ نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں واٹس ایپ, فیس بک اور انسٹاگرام بھی کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. تو وہاں سے یو اسٹارٹ لائک یو نو, پھر ایک گروپ دوسرے سے ملتا ہے, پھر تیسرے سے ملتا ہے, 4-5 سال آپ یونیورسٹی میں گزارتے ہیں. اب میرا وہ سارا نیٹ ورک باہر بنا اور وہ سارا وہیں رہ گیا. یا وہ انٹرنیشنل دوست تھے, وہ کوئی یورپ چلا گیا اپنے اپنے ملکوں میں, وہ سارا. تو وین آئی موو بیک ہیئر I started like literally from zero, without knowing anyone. کوئی دوست نہیں تھا. جو پرانے دوست تھے وہ 7 سال مطلب کہاں سے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ. سو 1-2 لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا, اور پھر obviously ہر چیز کام کے اندر بنی. جو بھی بہت اچھی دوستیاں بھی بنی وہ بھی کام کے اندر بنی. اور پھر وہ یہ کہ وہ اٹس آلسو لائک کچھ لوگوں کے ساتھ یو کین اسپینڈ آورز اینڈ آورز, بٹ لائک یو ڈونٹ فیل لائک دا اوتھینٹسٹی. تو ابھی بھی مطلب آئی نو لائک ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل. میں کسی کو کال بھی کرتا ہوں تو آپ گپ لگا لیتے ہیں, کافی پہ بھی آپ 2-3 گھنٹے گزار لیتے ہیں. بٹ آئی تھنک دا جینوئن لائک اے سرکل, آئی تھنک وہ ہوتا بھی چھوٹا ہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کسی کے وہ کہا میرے کو 10 بیسٹ فرینڈز ہیں. اور پھر وہ بھی ہے کہ فیزز میں وہ فیز آؤٹ بھی ہو رہے ہیں آپ, مطلب یو نو وہ بھی ہیں. وہ مطلب بہت خوش قسمت لوگ ہیں مجھے لگتا ہے جن کے بچپن کی دوستیاں ہیں. مطلب آئی ریئلی ایڈمائر دیم. تو وہاں مجھے تو یار میرے بھی کچھ ہوتا ہے ایسے, بٹ نہیں ہے تو اب مطلب نہیں ہے, بس اٹس جسٹ یو نو. بٹ ابھی بھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب میں اتنے لوگوں سے ملتا ہوں اینڈ ان میں ہی کوئی مجھے جینون دوست مل جائیں. یار ابھی بھی لائک آئی مین مائی ریئلی لائک جو قریبی دوست ہیں کچھ, وہ سارے مور لیس کام سے مجھے ملے. کام سے ملے, یا ہم لوگ کہیں کام کر رہے تھے وہاں سے ملے. اور پھر ویسے بھی آئی تھنک جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آئی فیل لائک تھوڑا سا دوستیاں ہیں کرنا بھی مشکل ہوتا ہے شاید, بیکاز وہ ہر بندہ بزی ہے. مطلب آپ کی شادی نہیں ہوئی تو کسی کی شادی ہوگی, تو اب وہ ایک اپنا الگ ورٹیکل میں ہے, پھر وہ کہیں رہ رہے ہیں, آپ کہیں رہ رہے ہو, دین یو گیز اے بزی. اور پھر ویسے بھی آئی تھنک جیسے جیسے آپ آئی فیل لائک تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک وہ جو انوسینس ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ جنرلی ختم ہوتی ہے, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. تو ہر چیز از لائک سلائٹلی میتھس, کہ اچھا یار میں اگر زیادہ مل رہا ہوں تو یار یہ تو میرے ساتھ کھیلنے نہیں جاتا, تو میں ان کے ساتھ جاؤں جو کھیلنے جاتے ہیں, پارٹی زیادہ کرتے ہیں. تو اٹس جسٹ لائک یو نو, بٹ اگین اس میں آئی تھنک کوئی بری اچھی بات نہیں ہے, مے بی دس واٹ لائف از. نہیں, بٹ ابھی ہم بیہائنڈ دا سینس ہم بات کر رہے تھے نا کہ یار ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہمارے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اینڈ لوگ ہمیں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. لیکن پھر اس میں وہی ہوتا ہے نا, وہ پھر آپ کڑتے رہتے ہیں. سو آئی ڈونٹ ڈو دیٹ اینی مور. بھائی نہیں ہے تو اٹس لائک نہیں ہے, اٹس فائن, مطلب یو نو. اور پھر وہ یہ کہ تھوڑی سی ایمپتھی, جس کا جہاں بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہے. اور پھر وہ یہ کہ ایوری ون از, مطلب ایٹ لیسٹ میں تو اب نا بہت زیادہ اس زون میں زین میں آتا جا رہا ہوں کہ یار ہر بندے کا ایک جرنی ہے, وہ اپنے جرنی پہ جا رہا ہے. مطلب اس نے نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ بات کر رہا تو نہیں کر رہا, مطلب آئی مین لائک یو اوبویسلی یو فیل ویری یو نو سیڈ, بٹ جتنا جلدی آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دس از اے ریالٹی, اتنا جلدی آپ سکون میں آئیں گے. اب میرے ایز این ایگزامپل کچھ بچپن کے جو دوست ہیں, اب اس ٹائم ان کے ساتھ جتنی قریبی وہ تھی, اب لیکن میں انہیں ملتا ہوں یا بیچ میں ایک دفعہ ملا ہوں تو آئی کی ناٹ ایون لائک ریلیٹ ود دیم, بیکاز انہوں نے اپنی سائڈ پہ گرو کر لیا اتنا, اور میں کہیں اور ٹینجنٹ پہ نکل گیا ہوں. سو دس از آلسو لائک ایک چیز کہ آپ کے جو پرانے دوست ہوتے ہیں, اف یو all of you are not like growing on a same level, تو وہ بھی پھر ذرا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. I was just coming to that actually. Do you ever feel کہ even though you know you're somebody who's very simple and you didn't let your work get to your head, regardless کہ آپ کتنے powerful لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں یا آپ کے کیا connections ہیں, but do you feel کہ people in your surroundings وہ آپ کو اس نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں کہ او یار یو نو اس میں تو بہت ایٹیٹیوڈ آ گیا ہوگا, یا probably this person has started thinking in a certain way because of the kind of work that they're doing, or because they themselves have become very powerful? Like you mean towards me? Yeah. I'm sure سوچتے بھی ہوں گے. But did you ever experience it that way? Yeah, مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ اب جیسے میرا ایک بچپن کا دوست ہے, I think he's the only one, اب وہ مجھے کو 100 دفعہ کہہ چکا ہے ملنے کا, اور میرے محلے کے بھی ساتھ رہتا ہے حسیب. اب لیکن ہماری وہ دوستی اس sort of لیول کی ہے کہ وہ لٹرلی مجھے گالیاں بھی دے دیتا ہے. پھر میں اسے کوئی کام کا کہتا ہوں نا کہ یار اچھا یہ کسی کا ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک کولیگ جا رہا تھا تو وہ ایئرپورٹ پہ پھنس گیا, تو میں نے اس کو کہا, اس نے کہا مطلب کہاں سے تم آ گئے ہو؟
حسیب ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو یور ہیڈ, مجھے بھی 5 دن بعد رپلائی آتا ہے, سو ڈونٹ وری. اٹس جسٹ لائک آئی تھنک وہ لائک کچھ حصہ پھر لائک اور جو کچھ دوست ہیں دے انڈرسٹینڈ, بٹ یس کچھ جگہوں پہ ہوتا بھی ہے کہ اب تو آپ بڑے بن گئے, رپلائی نہیں کرتے, اور کچھ جگہوں پہ جنونلی اب لائک ابھی بھی میں کھولوں گا میرے اتنے 100 میسیجز ہیں کہ یار آپ ایک فالو اپ تو مجھے مطلب ڈاٹ بھیج دو بے شک کہ یار لائک اف یو جنون. اب یہ پریکٹس میں خود ضرور کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو میسج کیا بے شک وہ بہت مصروف ہے, نہیں مصروف ہے, اور اس نے مے بی مس کر دیا ہے. اب مجھے ایک بندے نے میسج کیا, ایک اور مطلب کوئی اور میسج کیا, جو میں نے اس کا چیٹ کھولی تو اس کا آخری میسج عید پہ آیا ہوا جو میں نے نہیں رپلائی کیا. اب عید کے کچھ 100 میسیجز اس دن مجھے اتنا ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ ہر بندہ عید مبارک فارورڈ کری جا رہا ہے, میں کھولوں گا کبھی. پھر وہ آپ کا ویک شروع ہو گیا, وہ آپ نے آرکائیو میں ڈال دیا. تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار آپ مجھے بس ریمائنڈ تو کروا دینا ایک دفعہ. تو یہ آئی تھنک وہ یہ پھر وہ اگلا بندہ کچھ جگہوں پہ جنرلی سمجھ جاتا ہے جو آپ کو پراپرلی جانتا ہے, کچھ جگہوں پہ نہیں وہ جانتا, تو پھر بس کیا ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک پاور ڈائنامکس جب کسی انسان کے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ بہت انفلوئنس ہے, کیریکٹر ریویل کرتا ہے کہیں نہ کہیں انسانوں کا؟ ہاں 100%. آئی مین پیسہ آپ کی اوقات دکھاتا ہے, پاور آپ کی اوقات دکھاتی ہے. آپ کچھ بھی ہوں, ایون آپ مینیجر بن جائیں, مطلب ایک کمپنی میں جو بندہ مینیجر بن رہا ہے اس کے لیے وہی اس کا طاقت کا جو سراؤنڈنگ ہے وہ اس کی ہے, وہ 5 بندوں کو مینیج کر رہا ہے, وہ 10 کو مینیج کر رہا ہے. But when you meet people, what do you think is their definition of power? Like, is it money or is it being in a certain position? یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ زندگی کے کس اسٹیج پہ ہیں. Okay. سو اگر آپ بالکل 20s میں ہیں تو پیسہ از دا پاور. Okay. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا اوپر جب جاتے ہیں پھر فریڈم از دا پاور. پھر آپ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان لائف, یو نو لائک آئی نیڈ میننگ اینڈ وہ سارا, پھر وہ ایک پاور بن جاتی ہے. پھر وہ جب سب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آتا ہے اصل پاور کی طرح کہ مجھے پاور کوریڈورز میں اب جانا ہے. سو سارے پالیٹیشنز اف یو سی دیر از اے پیٹرن کہ جب یہ لوگ سارے پیسہ بنا لیتے ہیں نا, بہت زیادہ لوگ زیادہ تر اگر وہ ٹریڈیشنلی اس میں نہیں ہے تو پھر وہ ایکچوئل پاور کوریڈورز میں آنا چاہتے ہیں کہ یار ہم نے شہرت بھی دیکھ لی, یا شہرت نہیں بھی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہم پوری دنیا بھی گھوم سکتے ہیں, ہم کسی کو میٹنگ بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں, مطلب پریزیڈنٹ کو بھی کال کریں گے وہ ہم میٹنگ کر لیں گے. بٹ اب ہم نے نا اس پاور کوریڈور کے اندر آنا ہے, تو وہ ایک نئی ان کا ہابی ہے بن جاتا ہے. کیونکہ شروع میں تو وہی ہے کہ آپ نے پہلے کچھ بلڈ کرنا ہے, پھر آپ نے پیسہ کمانا ہے, پھر آپ کو لوگ جانیں. ایون یہ جو ڈیجیٹل پہ سیلیبریٹیز بنتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ ایک بزنس مین اچانک دیکھیں گے نکلنا شروع ہو جائے گا, بیکاز اب اس نے اتنا پیسہ بنا لیا, وہ چاہتا ہے یار مجھے بھی لوگ دیکھیں, وہ پوڈ کاسٹ میں آئے گا, اپنی پروفائلنگ کرے گا, وچ از فائن. اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہے گا یار اب مجھے نا ایکچوئل پاور کوریڈورس میں جانا ہے, جہاں اس کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پتہ نہیں اسے کیا ملے گا, یا پریزیڈنٹ کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں تو یہ ہو جائے گا, پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں تو کیا ہو جائے گا. آئی ریممبر عمران خان اور بلاول والی پوڈ کاسٹ کے بعد آئی گاٹ ایکچوئل لائک فائنینشیل آفرز کہ وی ول پے یو دس اماؤنٹ اف یو جسٹ سیٹ اپ اے میٹنگ ود دیم. Really? کہ آپ بس ہماری ملاقات کرا دیں. پھر میں نے ایک دو لوگوں کو کہا, میں نے کہا پھر میں ان کو یہ کہتا, میں نے کہا بھائی میں نہیں جانتا ہوں یار. اب وہ آگے سے کہتے کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے, مطلب آپ ویسے تو نہیں بیٹھ گئے وہ سارا. اور پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ دیر از اے پراپر لابی ورک. ایک تو جنرل لابی ہوتی ہے, بٹ کچھ لوگ پولیٹیکل سرکلس کے اندر صرف یہ کام کرواتے ہیں کنیکٹرس کا. وہ دے آر اونلی کنیکٹرس, دے چارج منی, اور وہ آپ کو ایک بندے کے ساتھ لا کے بٹھا دیں گے. So that's like a proper business. That's a proper business model. Wow. ایک بندے نے مجھے اور نے کہا کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ اس شہر میں جا کے کرتے ہیں, تو آپ یہ جو اسٹوڈیوز یوز کرتے ہیں نا وہ نہ کریں, میں آپ کو فری میں جگہ دوں گا, 4 کنال کا گھر, ڈرا آپ اپنے گیسٹ کو وہاں بلائیں, آپ کے پاس شیف بھی ہوگا, ڈرا. تو میں نے کہا اچھا تو آپ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہتے نہیں بس آپ میری جگہ یوز کریں, میں ہیوج فین, ڈرا لائک سارا. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگ کے اسٹوڈیوز ہیں, میں نے کہا نہیں ہم رینٹ کرتے ہیں جا کے, یا کوئی ایئر بی این بی لے لیا, یا کو ورکنگ اسپیس اس کا آپ کریں. تو میں نے کہا نہیں اصل مجھے بتائیں نا لائک کیا لائک ہوگا. کہتے بس میں آپ کو نا 2-3 لوگ بتاؤں گا, ویری لو لیول پیپل, ایم پیز اینڈ
मतलब थर्ड टियर ऑफ पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो वो अगर वो कहे भी तो चलो सेंस भी बनती है कि यार चलो एक बंदा कह रहा है कि मुझे आप जो आज का एक्टिव कोई वजीर है उससे पॉडकास्ट करने तो मुझे मिलवा दें, तो मेक सेंस, ठीक है उसने। तो ये थर्ड लेयर में इन 3 लोगों को आप बुला लें। और मैंने कहा अच्छा मसलन अब उसने नाम बताया, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, फिर मैंने सर्च किया तो ये वजीर मतलब यू नो इस तरह का उस तरह का, एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मतलब इससे क्या होगा। फिर मैं जब उस थॉट डाली तो मैंने फिर मैंने उससे ये भी कहा, मैंने कहा अगर आप इतने पैसे वाले हैं तो यू कैन ईजिली गो एंड मीट हिम। आई वाज लाइक दैट्स ही वाज लाइक ऑफ कोर्स, मतलब ये तो नहीं, मैं तो मतलब यू नो प्रेसिडेंट को भी मिलता हूँ जाके, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलता हूँ, ये वो सारा। तो वाज लाइक देन लाइक व्हाई डू यू वांट टू लाइक व्हाट्स यू नो एनी हाउ। उससे जब डिस्कशन हुई सारी, सो देन आई केम टू नो कि व्हेन यू गो एंड मीट दीज पीपल तो वो पावर शिफ्ट और है। आप और जब कोई आपके पास खुद चल के आए और आपके उसको ये नहीं पता कि ये बुला रहा है, बट वो चल के आएगा। सो ये लेट्स से ये घर है और वो चाहता है आपको बुलाए। अब जैसे पॉडकास्ट खत्म होगी तो वो पूछेगा यार ये घर में आपने किया, मैंने कहा हाँ एक दोस्त का घर है। अचानक वो पूछेगा ओ सर आप आएंगे, अच्छा यू नो इट्स माय हाउस, सो गुड टू मीट यू, आए जरा गप लगाएं। वो चीज़ वो इट्स अ कॉफ़ी डिस्कशन 5 मिनट की, सर वो लव टू कनेक्ट विद यू। तो किसी दिन कोई लंच वंच करते हैं, जी जी बिल्कुल करते हैं। कोई अब वो ऑफिस जाके अगर बात करे और लाइक यू अंडरस्टैंड हाउ लाइक दिस इज हाउ, एंड आई वाज लाइक हैविंग दैट अपर हैंड ऑफ कोर्स कि भाई कोई आपके पास खुद चल के आएगा। या और ऑब्वियसली वो उसको नहीं बताएगा कि आप आए ये वो सारा, बट वो जाते जाते वो जो 1-2 मिनट की कैजुअल मीटिंग है वो उसके पैसे आपको दे रहे हैं, which was just like insane. I was like यार कैसे लोग सोचते हैं, but that's how the power corridors you know operate. कि अगर लंदन में कोई इवेंट है, वहाँ कोई बंदा आ रहा है तो you literally just go and travel and meet that. और ये अच्छा मैंने खुद भी नोटिस किया कि I met few people globally किसी कॉन्फ्रेंस में किसी ने वहाँ मिलवा दिया। अब सेम बंदे को अगर मैं यहाँ मिलता वो डिफरेंट था, अब मैं वहाँ मिलूँ वो भी किसी कॉन्फ्रेंस में ही होगा कैजुअली, बट मैं उससे जब आगे कहूँगा ना कि हे गुड टू मीट यू वी मेट इन लंदन, तो वो और तरह आपसे मिलेगा। तो इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू लर्न दीज स्किल्स यू नो, बिकॉज अक्सर मुझे ना लाइक आई वाज लाइक यार मतलब अब आई स्टार्टेड लर्निंग कि यार द वर्ल्ड इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो लाइक यू नो एंड आल्सो वेरी कैलकुलेटेड, वेरी कैलकुलेटेड। तो आपको वो जो एक शैतानी दिमाग नहीं होता इन अ गुड वे, या तो बट लोग करते हैं। आई मीन लाइक इट्स सो दिस आल्सो मीन्स कि जहाँ पे पावर है वहाँ पे फेथ कम है, ईगो ज़्यादा है। या यू थिंक सो? हाँ मतलब पावर में तो फेथ फिर कोई नहीं होता ना, पावर है तो कहता है पावर ही है ना, फेथ भी तो पावर ही But then देता are है। you also saying कि जितने पावरफुल लोग हैं उनका फेथ हार्डली कहीं पर है और ईगो डायनामिक्स नहीं, लेकिन उसके अब वो फिर वहाँ भी बाइफर्केशन होती है। या सो जहाँ धंधा है तो वहाँ पावर है, Yeah. फिर वो जाके नमाज भी पढ़ेगा। आप एक कोई खान साहब हैं वो जाके ड्रग की स्मगलिंग भी कर रहे हैं, तो स्मगलिंग के दौरान उसने नमाज भी पढ़नी है नहीं, मसलन। लेकिन आपका फेथ सिर्फ नमाज की हद तक तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता ना, मतलब वो तो फिर उसमें भी आ जाता है कि हाँ हाउ आर यू यू नो बिहेविंग टुवर्ड्स अदर पीपल, यार वो लेकिन एक आपके अपने राइट एंड रॉन्ग्स की क्या डेफिनेशन है? बट वो लेयर इज़ वेरी Twisted. हाँ वो जहाँ यूज़ करनी होती है वो यूज़ हो जाती है, बट जहाँ तक इंसान है ना मतलब मैं भी करता हूँ, जहाँ तक मैं अपनी कोशिश कर सकता हूँ मैं पूरी करता हूँ। हाँ फिर एज ए मुसलमान अनफॉर्चुनेटली जी खुदा बस देखेगा, अल्लाह ताला देखेगा। तो बट कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली आई एम श्योर मतलब सिर्फ फेथ के ऊपर भी चलते होंगे। लेकिन फिर देखें फेथ में भी यही ना कि आपने अपना ऊँट तो बांधना है ना, तो यू डू एवरीथिंग या और फिर आप फेथ के ऊपर आएंगे। सो दैट्स ऑल्सो लाइक यू नो ये तो नहीं है कि आप बस घर में बैठे रहें। अब मैं यहाँ ना आऊँ और मैं कहूँ कि यार होना होगा तो हो जाएगा ना, या तो सो इट्स अ मिक्स ऑफ लाइक यू नो कॉम्बिनेशन है सारा। या जब फेथ के अलावा हम अगर वैसे ही बात करें, कोई एक ऐसी कॉमन चीज़ जो आपने इन सब लोगों में देखी हो जिससे आपका अपना एक नज़रिया फेथ को लेके चेंज हुआ हो या लाइफ के पर्पस को लेके चेंज हुआ हो? I don't know about faith या purpose, but one thing I have seen, जो भी बड़ा बंदा है ना, बेशक वो पॉलिटिशियन है, वो बिजनेसमैन है, वो कोई भी है, especially on the individual level, I think they are like extremely focused.
اچھا. آپ ان سے بات کرتے ہیں نارمل کوئی, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار ذرا آپ بینگ انسان ہے, ایروگنٹ ہے, اب میں جج بھی بڑا جلدی بندے کو کر لیتا ہوں, تو مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ کیا اس مطلب اور پھر جب آپ اس کو تھوڑا سمجھنے لگتے ہیں, 2 دفعہ ملتے ہیں, 6 دفعہ ملتے ہیں, کہ یار اگر اس نے یہ امپائر یہ چیز بلڈ کی ہے تو یہ ویسے ہی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ کو تو پاپا نے دے دی تو آپ نے کر لی, بٹ کچھ سو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ وہ جو اٹس اے ویری لائک آئی تھنک کوالٹی ٹو ہیو, جو آپ کو میرے خیال سے ڈیکیڈس میں آتی ہے, کہ آپ نے کلٹر سے کس طرح نکل کے ایک چیز پہ فوکس رکھنا. اب میں اکثر لوگوں کو ملتا ہوں تو مجھے وچ از اے بیڈ ہیبٹ کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں, آئی کین جج ویری کوئکلی کہ یہ سن نہیں رہا, یہ یا تو کہہ رہا ہے کہ یہ ختم کریں میں بولوں, یا جب اس کے کام کی بات آئے گی تو یہ سنے گا, وچ از آئی ڈونٹ نو, وچ از مے بی فائن. تو کچھ جو پاورفل لوگ ہیں نا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آس پاس کی چیزوں کو نا, کلٹر کو ہٹا رہے ہوتے ہیں اپنے پاس سے. بس کام کی چیز, کام کے کے اندر لوگ, بھی کام ویری کی بات. فوکسڈ, بیکاز کام بھی تو بہت بڑا ہے نا, لائک ایکسٹریملی فوکسڈ کہ یار مجھے دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو, دس از لائک مائی ٹارگیٹ, دس از لائک وہ ہماری طرح نہیں. میرے سے کوئی پوچھتا آپ TCM والے میں کہنا چاہیے بس جا رہا ہے نا جی, جہاں چلا جائے گا, وہ ٹائٹینک کی کشتی ہے تو we'll just figure it out. Maybe at some point in time this is also fine, but if you are like extremely, مطلب I really respect people جو بہت ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب میں ایون جرنلزم میں آ کے بھی میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ میں پرائم منسٹر کا انٹرویو کروں گا, ایون تھاٹ بھی نہیں آئی تھی, بٹ لیکن اگین وہ کنسسٹنسی, ہارڈ ورک, پیشنس, اور پھر اور یہ ساری چیزیں جب لک کے ساتھ بنتی ہیں تو آپ کی وہ ٹائم ایک آتا ہے. تو آئی تھنک ان ساروں کے اندر آئی تھنک وہ جو وہ ہے ایک فوکس, وہ مجھے نا آئی تھنک ریئلی لگا سب لوگوں میں کامن ہے. اوکے, پاور کی جب بات ہوتی ہے سب سے پہلی چیز دماغ میں پیسہ ضرور آتا ہے. ہماری سوسائٹی اسپیسیفکلی جن کو کوئی فائدہ نہیں بھی مل رہا کسی بڑی گاڑی والے سے, پھر بھی سلام بڑی گاڑی والے کو کریں گے. وائی ڈو یو تھنک یہ والا ایک دماغ ہے یہاں پہ لوگوں کا, یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام دیٹ پرسن, بٹ ایک وہ رسپیکٹ آٹومیٹکلی آتی ہے ایک ایسے بندے کے لیے ہو از ود منی. I think it's a capitalist world. So I don't think there is any harm. Because اس بندے کی اپ برنگنگ, اس نے بھی بچپن پورا وہی زندگی سوچی ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو بھی یہ کرتے دیکھا ہے, اس نے سوسائٹی کو بھی یہ دیکھا, اس نے لائک سب کچھ اگر وہی ہے, اینڈ ہی اور شی از ناٹ دیٹ آف اے کانشیس ہیومن. اور ہر بندہ کانشیس ہیومن تو نہیں بنے گا نا. آپ ساروں کو پوری دنیا نہ مسلمان ہوگی, نہ پوری دنیا کافر ہوگی, نہ سارے انسان کانشیس ہو جائیں گے, نہ سارے انسان ہو جائیں گے. سو اٹس جسٹ لائک دس از اے ریالٹی آف لائف. آبویسلی لائک سم ٹائمس آپ کو ہوتا ہے کہ اب میں جب پاکستان واپس آیا انگلینڈ سے پڑھ کے, اگین آئی واز ناٹ ڈوئنگ بزنس بٹ آئی واز ڈوئنگ جرنلزم. اب میں کہیں بھی جاتا تھا تو آئی لائک گو دیر, میں اردو میں آپ بات کر رہے ہیں, جی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ, مجھے یہ کروانا ہے, وہ بس لفٹ ہی نہیں بندہ کرا رہا. یا آپ کسی ایون محفل میں بھی جاتے ہیں تو آپ نارمل بول رہے ہیں, تو آپ نے جب نام لینا آپ نے کہا کہ جی آئی گریجویٹ فرام لنڈن, وہ بھی انگریزی میں بولا ذرا ایکسینٹ مار کے, وہ بندہ تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے, جی ایم اے جرنلسٹ, وہ پھر ایک اور تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو مے بی دس ہاؤ دا سوسائٹی ورک, وچ ناٹ گڈ. آئی ہیٹ وین پیپل ٹاک ٹو می یا کم ٹو می اینڈ اونلی ٹاک اباؤٹ ورک. I was like یار جسٹ ٹاک ٹو می ایز ہیومن, مطلب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. اب اکثر آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں, ایون گھروں کے اندر کوئی جاننے والا, اچھا جی کیا ہو رہا ہے پاکستان, I was like مجھے کیا زرداری میرے ساتھ رات کو بیٹھا ہوا تھا, نواز شریف میرے سے پوچھ رہا ہے, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. آئی کین بی لائک اے ویری انٹلیکچولی, وہ کیا گیو یو مائی انالیسز, یہ وہ سارا وہ ایک الگ ہے, بٹ yeah, I don't know, I mean like that's how the society is, so you cannot really do anything. تو again وہی والی بات ہے نا, آپ اگر اس کلٹر میں پھنس جائیں گے نا, وہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, مجھے برا لگ رہا ہے, تو آپ نے like just brush it off, like try to make your life very unclutter. noise جو ہے نا وہ زندگی سے نکالیں ساری, مطلب that's what I try to do. So I do understand that you're somebody who's very انٹروورٹ اینڈ بہت ایک اسپرچویلٹی والا ایلیمنٹ کافی اسٹرانگ ہے ان یو, ٹھیک ہے, اتنا نہیں ہے بٹ نہیں یار ایز اے فرینڈ تو آئی ایم ٹیلنگ یو نا,
But regardless of that, ہے تو انسان نا at the end of the day, how come fame or again being somebody with so many connections, وہ تو چلیں اور بات ہے کہ آپ کا کوئی اس طرح کا کنیکشن کرے نہیں لوگوں نے کہنا ہے اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے. No, by connection, you know what I mean. Like, just the fact that you're sitting down with such people. Yeah. لوگوں کو تو یہی امپریشن ہوتا ہے نا کہ بھائی طلح کی تو اپروچ بہت ڈائریکٹ اپروچ ہے ان لوگوں کی طرف. How do you like manage کہ ہمیشہ آپ ڈیٹیچڈ رہیں اپنے کام والی جو ایک دنیا ہے اس سے اینڈ اپنی پرسنل جو دنیا ہے اس کو بالکل دونوں کو الگ رکھیں؟ اچھا, I am unable to do that because میں گھر میں بھی ہوتا ہوں تو کام ٹھیک ہے جس کانٹیکس میں آپ پوچھ رہی ہیں اس طرح نہیں ہے, بٹ لائک آئی ایم آلویز لائک دیر از سم تھنگ گوئنگ آن کہ اچھا یار وہ پرپوزل دینا تھا تو یہ ٹیم نے کیا وہ کیا, تو وہ تو آئی ایم اسٹل لائک ٹرائنگ ٹو لرن کہ آپ نے کیسے دماغ کو اس والے بٹن کو دبانا ہے, اس لائک یو نو آن آف یہ وہ. بٹ اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو, مے بی آئی ایم ناٹ ایمبیشیس. For God's sake, if you're not ambitious, ہم تو پھر بالکل I mean, in a way, one of my friends said really, matlab, you know, something which was like, I was like, yeah, that's so true, which I can relate a lot. He said कि like you are one of the most unambitious women I know. You're always talking about idea, پھر تم آخر میں کہتے ہو یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یار پتہ نہیں ہے. And I was like, yeah, that's so true. matlab, you know, and I don't know where, like, what does that mean? But it's I think in your case I can sort of understand when this friend of yours said this کہ you're just somebody who's very workaholic and at the same time پھر وہ والا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا کہ جہاں پہ ایک بہت ایک ایز این انڈیویجول بہت ہی ایک سادہ انسان جو کہتے ہیں just go with the flow and بس ٹھیک ہے چیزیں ہو جائیں گی, بٹ پریکٹیکل ورلڈ میں جا کے یو آر ویری لائک ہینڈز آن. ہاں. ابھی آئی ریمبر لائک جب میں نے حمزہ یوسف کا کیا تو آئی واز ٹاکنگ ٹو فرینڈ, میں اس کے آفس سے نکلا ہوں, اٹ واز این انٹرویو, yeah it was okay. And I'm like what what are you talking about, it's okay. I was like ہاں مطلب اچھا تھا, it was very interesting, مطلب it was okay. Like what do you want me to say? Like you know, wow, like I was Scottish, like Parliament. Yeah. So yeah, I think I should be more, I don't know, ambitious. More ambitious. But yeah, I don't know. I mean, I think like again, it's a blessing, and it's also, I feel like a curse in a way. When you are not like extremely focused to get something, وہ مجھے لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے. اب لیٹس سے کہ بہت سے میرے انفلوئنسز دوست ہیں تو اس کو ہوتا ہے کہ یار وہ جو میں اب وہ کسی انٹرویو میں یا اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار جن کو ہم دیکھتے تھے آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لائک یو نو دیز سارٹ آف لائنز. اٹس ریئلی گڈ بیکاز دین یو آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ. آئی ایم ناٹ ورکنگ ٹورڈز اینی تھنگ. آئی ایم جسٹ ورکنگ ٹورڈز کہ یار آئی وانٹ ٹو بلڈ دس کمپنی ایز اے سسٹینیبل کمپنی اینڈ وانٹ ٹو ڈو لائک ریئلی گڈ اینڈ ٹھیک ہے کچھ ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہم نے یہ سیریز کرنی ہے سو لیٹس ٹرائی ٹو get this person, that person. Yeah. But then so this is a curse کہ when there is no like you know کہ اچھا یہ ہیروز ہیں اور ان کے ساتھ مجھے بیٹھنا ہے. اور پھر blessing یہ ہے کہ then you are not really like آپ کا کوئی اس طرح رول ماڈل آپ نے نہیں رکھا ہوا. Like then you're just like working really hard with quality work, with patience, hard work اینڈ کنسسٹنسی, اور وہ آپ بھی ادھر ہی پہنچ رہے ہیں وداؤٹ لائک یو نو. اگر میں یہ کہتا کہ جب میں نے جرنلزم شروع کیا ایز این ایگزامپل, ناٹ ایون نوئنگ کہ آئی ول اسٹارٹ مائی اون کمپنی, بٹ ایز اے صحافی کوئی بھی ہو وہ تو اس کا تو یہ کہ یار میں وزیر صاحب کا انٹرویو کر لوں, کوئی بھی ہو, وچ از ایبسلیوٹلی فائن بیکاز دیٹس ہز obviously you know جاب. اب اگر میں نے وہ رکھا ہی نہیں اور 5 سال بعد میں عمران خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیا تو وہ ایک طرف ایکسائٹمنٹ بہت بھی ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ یار ہاں مطلب اٹس گڈ بٹ لائک یہ تو مجھے پلان کرنا چاہیے تھا, یہ میں نے کیوں نہیں کیا. اب لاسٹ الیکشن میں آئی ڈیڈ لائک بلاول, شہباز شریف, پرائم منسٹر کاکڑ, لائک ایک ساتھ ایک ہفتے میں لائک پورا پاکستان کی پاور ایک جگہ پہ آ گئی. اب وہ اگین دیٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ وہ ایک ہوا تو آئی واز لائک اچھا یار لیٹس ٹرائی, اس کو بھی کر لیتے ہیں, اس کو بھی کر لیتے ہیں, اس کو بھی کر لیتے ہیں. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ہماری طرح کے انسان ہے, جب آپ نے بات کر لی تو اٹس جسٹ یو نو.
एंड देन थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट मीटिंग इन लोगों को बार बार बिकॉज देयर इज़ नो वेस्टर्न इंटरेस्ट कि यार मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है या मुझे कुछ करना है, तो फिर बस आपने काम किया एंड देन यू वर लाइक अच्छा यू नो वरना कुछ लोग हैं मतलब फिर आप कहते हैं घर की मुर्गी दाल ये भी है, बराबर। ये भी हो सकता है। अब मेरे बहुत से दोस्त हैं, दे ऑलवेज आस्क मी कि यार जब कोई पॉलिटिकल बंदा आ रहा हो, छोटा हो बड़ा हो व्हाटएवर, तो मुझे बस बुला लेना ऑफिस, वैसे ही कि बस बैठने के लिए, बैठने मिलने और के उसके लिए। बाद लाइक गपशप लगा लेंगे। अब उसने प्रॉब्ली उसका शौक है कि वो पावर कॉरिडोर में जाए, बट मैं तो वहाँ से भागता हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अगर कोई इवेंट आ रहा होता है तो मैं सोचता हूँ यार अच्छा मैं जाऊँगा, सिक्योरिटी वाले तंग करेंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा, ऑफिस में बेहतर नहीं है काम कर लो। दैट्स हाउ आई थिंक कि अच्छा मुझे इसका क्या फ़ायदा है, मैं जाके 4 से मिल भी लूँगा, मुझे जेन्युइनली कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई डोंट लाइक वांट टू फील कूल कि मैं स्टोरी डालूँ कि आज मैं, अब जब जरदारी साहब की ओथ सेरेमनी थी तो मुझे प्रेसिडेंसी से इनवाइट आया, तो वहाँ मैं गया। अब वो कमरा था, वाज लाइक अच्छा यार ये जो 100 तो नहीं 200 बंदे हैं और ओथ सेरेमनी हो रही है, चीफ भी उधर है, नवाज शरीफ भी है, मतलब सारा लाइक यू नो आई वाज लाइक अच्छा दिस इज द रूम यू नो। और फिर आपने अच्छा मतलब ठीक है तो मैं क्या कर सकता मतलब हूँ? मैं क्या करूँ, मैं भी तो तला हूँ। मतलब ये भी नहीं, इट्स जस्ट लाइक बिकॉज मे बी आई एम नॉट इन दैट गेम, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, कि या तो हो ना कि आप एक एम्बिशियस हो ना कि यार अच्छा नहीं मुझे अब उस जगह पे जाना है, तो देन इट फील्स I don't want to go into politics. I don't want to. मैं तो कभी भी कैमरा पे भी नहीं आना चाहता था. That was never the plan. Really? 100%. That's why if you see TCM के ऊपर पहले 5-6 साल, there is not even our own producer's face. The aim was to build a brand जो go to the source directly. So if you are an economist, I don't want to read 10 articles and just say, hey guys, today I'll be talking about da. I want to go to the source directly, so that person is the authority. So our job is to bring that person. और वो ज़रा मुश्किल काम भी है, वरना तो ये ना कि आपने 10 किताबें पढ़ी, आपने 4 आर्टिकल्स दिए, वहाँ से लिया, तो आपने एक मोनोलॉग कर दिया, जो 90% जर्नलिस्ट भी करते भी हैं। वो एक कैमरा या फ़ोन से आपने रिकॉर्ड किया। अब हम लोग तो एक एक बंदे को, अब हमने गुआंटानामो बे की स्टोरीज़ की, हमने ड्रोन सर्वाइवर्स की स्टोरीज़ की, इवन MI5 वाला मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिशियंस हैं, और लाइक इस तरह के, मतलब अभी हमने क्रिकेट के ऊपर एक, बुकीज़ के ऊपर एक वो किया, तो उनको ढूंढना मतलब इट्स मेहनत का काम है, इट्स नॉट जस्ट के। तो या दैट वाज द प्लान। ये तो ऑर्गेनिकली एक चीज़ आई। अब ऑब्वियसली हमारे प्रोड्यूसर्स भी आ रहे हैं, हाउ द लैंडस्केप इज़ चेंजिंग, हाउ द मीडिया इज़ चेंजिंग ओवरऑल, तो फिर आप उस तरीके से यू स्टार्ट अडैप्टिंग। एंड यू ऑल्सो थिंक इसमें पावर डायनामिक्स में एक चीज़ और जो कि आई थिंक बड़ी अंडर एस्टिमेटेड है, द पावर ऑफ नॉलेज। उसको डू यू थिंक कि उसकी उसी तरह इज्जत है जिस तरह पैसे की इज्जत है या एक सर्टन पोजीशन की इज्जत है? फॉर एग्जांपल इन योर वर्क यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल व्हेन यू आर सिटिंग विद डिफरेंट यू नो प्रोफेशन के लोग, एंड आपको उनसे ऑब्वियसली बात करते हुए यू नीड टू नो अबाउट देयर प्रोफेशन, देयर जो भी डायनामिक्स उनके फील्ड के चल रहे हैं। डू यू थिंक कि नॉलेज को भी उसी तरह हम भागते हैं उसके पीछे एज अ सोसाइटी या नहीं? वी डोंट। एंड वो जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो जो लोगों से इम्प्रेस होना, दैट्स वेयर आई जेन्युइनली फील। एज एन एग्जांपल, वन ऑफ माय रियली गुड फ्रेंड शेख आतिफ जो हैं, अब मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो एक कोर नॉलेज आपको मिलती है। इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स नॉट जस्ट लाइक बेसिक इस्लामिक यू नो बातें, इट्स जस्ट लाइक डीप रूटेड knowledge and wisdom and perspective। वो आपको होता है कि यार लाइक वो आई क्रेव दैम। लाइक अब लाइक a lot of times I feel like ठीक है मैं जितने अच्छे मर्जी सवाल कर लूँ, कुछ जगहों पे लाइक you just need to know how to, ये भी एक स्किल है, you can learn। अगर आपको नहीं भी कुछ पता ना, तो आप 1 घंटे का मैं पॉडकास्ट निकाल सकता हूँ इजीली। So it's a craft which I've learned। कोई भी बंदा बैठ जाए, आपने मोटा मोटा a lot of times मैं रास्ते में आ रहा हूँ तो ChatGPT के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 8-10 सवाल हैं, और फिर थोड़ी सी क्यूरोसिटी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। बट कुछ जगहों पे जैसे मैं शेख साहब के साथ बैठता हूँ तो हम लाइक यार अच्छा दिस इज़ द नॉलेज विच आई फील आई एम मिसिंग इन माई लाइफ। लाइक आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई नो दिस एंड दैट, बट दैट्स लाइक नथिंग। लाइक ये जो डीप नॉलेज है, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। इट्स नॉट जस्ट कि बस आपने सिंपल कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया या अहादीस पढ़ ली। इवन मतलब यू नो जियो पोलिटिकल जो डीप नॉलेज है, वो आई थिंक इज समथिंग विच आई craving is the right word। तो वो there is no respect of course।
کچھ جگہوں پہ ہے بھی, I mean like there جیسے شہزاد ہے, شہزاد ویاس ہیں, اور لوگ ہیں, مطلب they have really good knowledge on certain things which is like really good. So yeah, I think کچھ جگہوں پہ رسپیکٹ ہے بھی. پھر یہ بھی ہے نا کہ وہ بندہ اس کو کیسے کیری بھی کر رہا ہے. سو آپ کو نالجبل تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں, بٹ پھر ان میں وہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ ایروگینس بھی اگر آ گئی تو پھر بھی ایک ذرا مسئلہ ہے. سو اٹ نیڈ ٹو بی لائک اے مکسچر آف بٹ دین لائک یو میٹ ود فیو پیپل جو نہیں آتے کیمرہ پہ, اور اس طرح اس میں اسکالرز بھی ہیں, اس میں جنرلی پیپل ہو ہیو وزڈم. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہو یار یہ جو اس بندے نے جملہ بولا نا, یہ it's just so simple. وہ ایک جملہ ہی آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے for days. It's so simple, such a simple جملہ, but when you start like deconstructing that line, it's just like insane. We did a series, I'll recommend everyone to watch. One of our colleague went to Waziristan. So ہم نے وہاں کوئی اور شوٹ کرنا تھا, اور وہاں انہیں ایک بابا جی ملے جو درخت کے نیچے اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان کو بھی شوٹ کر لیا. یار وہ جو ویڈیوز ہیں, اٹس جسٹ لائک مونولوگ, لائک فرینڈ لائک آور پروڈیوسر از جسٹ لائک ٹاکنگ ٹو ہیم اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. اور وہ بندہ سنے تو آپ کہتے ہو یار یہ بابا جس کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے, نہ یہ کوئی اسلامک اسکالر ہے, نہ یہ کوئی دنیاوی اسکالر ہے, یہ وزڈم جو بات کر رہا ہے, where is it coming from? بٹ یہ اللہ کی خاص الخاص, آئی تھنک یہ تو مطلب یہ آپ پڑھ کے بھی نہیں لے سکتے بہت جگہوں پہ. دیر آر لاٹ آف پیپل جن کو بکش نالج بہت ہے, ایون آپ کسی سی ایس ایس والے کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ آپ کو پورا پاکستان انگلیوں پہ ہوگا. بٹ ایک ہے جو نالج آپ کو آئی تھنک بس وہ اوپر سے ہی آتی ہے, اور وہ ہر طرح کی ہو سکتی ہے. وہ جیو پولیٹیکل اینگلز بھی ہو سکتے ہیں, وہ جس طرح وہ بندہ اس بات کو کنوے کر رہا ہے, جو اسٹوری ٹیلنگ ہے, وہ ایک وہ. So that's something which I crave for. کہ یار like I really need to, مطلب مجھے نہیں لگتا, I think I should learn more. Like I don't وہ yeah. So ہم ایز اے سوسائٹی کیوں نہیں نالج کے پیچھے بھاگتے؟ Why do you think so? It's a capitalist society. بس وہی ہمارے دماغوں میں پیسہ پھنسا ہوا ہے. پیسہ پھنسا ہوا ہے. وہ obviously families like ماں باپ بھی کوئی اتنا وہ نہیں. It's a whole ecosystem نا. ایک بندے پہ یا صرف ایک ماں باپ, it's just like how the ecosystem operate. وہ اگر کسی کا بچہ سی ایس ایس بس لگ گیا, اس کو لگتا ہے وہ دنیا کا بس نا کیا وہ بن گیا, یا کوئی ڈاکٹر آخری بچہ ہے, آخری بچہ ہے, یا پھر اگر اس کو بس ایک نوکری اچھی مل گئی ہے لاکھ روپے کی تو بس وہی ہے. بٹ دین دیر آر فیملیز, بٹ اب کم ہوتا جا رہا ہے بیکاز آف ڈیجیٹل, بیکاز آف مٹیریلزم, بیکاز آف a lot of other things. عورتوں کے پاس پاور ہو تو ان کو ٹائٹلس دیے جاتے ہیں, مردوں کے پاس پاور ہو تو وہ پروفیشنلزم ہوتا ہے. وائی اینڈ ہیو یو نوٹسڈ اٹ؟ یس, آئی تھنک وہ بھی وہی ہے نا کہ وہ آپ کی سوسائٹی از لیس ایکسیپٹنگ آف وومن ہو آر اسٹرانگ ہیڈڈ اینڈ پاورفل. اور پلس مجھے یہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے کہ دیر آر لائک وہ جو ایک نیریٹو سوسائٹی میں بنتا جا رہا ہے کہ us versus them, وہ خواتین والی سائڈ سے بھی ہے, even if it's like through عورت مارچ یا لال مسجد یا even corporate world, مطلب corporate world میں بھی I know خواتین جو ایک دوسرے کا ان کا آپس کا بہت زیادہ وہ, because وہ generally like they're very less in that, تو اس کے اندر پھر اور زیادہ ہے. مردوں میں تو نہیں کہ چلو 50 لوگ ہیں نا تو then اب کتنا ہی وہ. But I think اب obviously society تھوڑی سی کھل رہی ہے, but I think polarization بھی اتنی زیادہ مجھے لگتا ہے بڑھتی جا رہی ہے, and towards خواتین more, because ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ کے پاس یار اب اگر نالج آ رہا ہے, چلو نالج میں نہیں ایک انفارمیشن آ رہی ہے, تو شاید آپ کا دماغ کھلے گا کہ یار یہ نارمل ہے باہر اگر ایک عورت کام کری ہے. اب میری ماں ہے, وہ پچھلے 30 سالوں سے انہوں نے نوکری کی ہے, تو فور می اگر ایک عورت کام کری ہے اٹس لائک ویری نارمل. بٹ سوسائٹی فار دا میجورٹی اٹس ناٹ. اور ایون اگر وہ اب دیکھ بھی رہے ہیں گلوبلی اور یا ملک کی سطح پہ بھی یا کچھ, تو پھر بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اچھا اگر اب میں نے اس ایولیوشن کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ مجھے وہ بھی لگتی ہے, بیکاز آئی میٹ لاٹ آف اسپیشلی فیملیز میں کہ یار مطلب ٹھیک ہے لیکن خاندان کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا. تو میں کبھی کبھار مذاق میں لائک فیملی میں کہتا ہوں, میں نے کہا آپ میں اور ابو جہل میں نا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
مجھے کیا مطلب ہے وہ سارا. میں نے کہا لٹرلی ابو جہل بھی نا پہلے یہی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ 100 آنے کی بات ہے, لیکن ہمارے خدا جو تھے وہ یہ تھے اور یہ تھے, تو لوگ کیا کہیں گے ڈرا. سو ان اے وے اٹس آلسو لائک شرک, کہ اگر آپ مطلب اف یو آر تھنکنگ کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تو آئی مین سو یا اٹس جسٹ لائک آئی مین. اور ویسے بھی جنرلی آئی تھنک ہمارے میڈیا نے بھی اس پہ کام نہیں کیا ہم لوگوں کے, بیکاز میڈیا ظاہر ہے آپ کا ایکو سسٹم ڈیولپ کرتا ہے ڈراماز کے تھرو, وہ سارے ایون ساری بہت امپاورمنٹ خواتین ہیں جو یہ بناتی ہیں ڈرامے, وہ کوئی غریب عورت تو نہیں بنا رہی ساری یو نو, بٹ وہ ایسے مطلب سٹوریز آپ دیکھ لیں جہاں پہ صرف عورتیں پٹ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اور لیکن اور یہ مارکیٹ بھی ایوالو ہوئی ہے انڈیا میں, وہاں پولیس آفیسرس کی نیٹ فلکس پہ آپ دیکھیں کتنی زبردست سٹوریز آ رہی ہیں. اور پھر آئی تھنک جنرلی یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے بھی شاید بچوں کی تربیت اتنی نہیں کی کہ یار آپ نے عورتوں سے بات کیسے کرنی ہے, ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے, وہ ساری چیز بھی ہے. بٹ پھر اس ساری میں کہ نہیں بھی سکھائی, آئی تھنک پھر نا لوگوں میں خود بھی شاید نہیں ہے. مطلب بہت سی چیزیں جو میں نے خود اڈاپٹ کی ہیں وہ میں نے ٹھیک ہے سیکھی بھی ہیں ایک ایکسپوجر کی وجہ سے, اور پھر تھوڑا سا آپ خود بھی تو سوچتے ہو نا کہ آپ ہر چیز یہ نہیں کر سکتے, میرے باپ نے سکھایا میں نہیں ہوں, سوسائٹی ایسی ہے تو میرا تو باپ بھی یہ کرتا تھا, ٹھیک ہے وہ سارا ٹھیک ہے ایک حد تک اٹس فائن. بٹ کچھ جگہوں پہ لائک یو نیڈ ٹو آلسو تھنک ایز اے ہیومن, کیا ڈو یو وانٹ ٹو گرو, لائک ڈو یو وانٹ ٹو لائک یو نو لائک کانشیسلی اپنے اوپر کام کرنا, اپنا کانشیس پہ. آئی تھنک سب سے بڑا مجھے وہ ایک لگتا ہے. اور پھر سارے لوگوں میں خوف بھی ایک ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آئی تھنک یہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے اس جملے نے تباہی لگائی ہے. وہ مرد ہو وہ عورت ہو, پروفیشنلی پرسنلی ریلیشن شپس کچھ بھی ہے نا, آئی تھنک یہ والی جو چیز ہے نا. بٹ اب مجھے لگتا ہے پرابلی سوسائٹی تھوڑا سا ایوالو ہو رہی ہے, بٹ ابھی بھی بہت ٹائم ہے. اٹس جسٹ بٹ وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ٹیچ آئی تھنک آور کڈس, اسپیشلی جو ظاہر اگلی جنریشن اب آئے گی, ہاؤ ٹو ٹریٹ وومن بیٹر, ہاؤ ٹو لسن, ہاؤ ٹو تھنک, ہاؤ ٹو. اب ظاہر ہے وہ ایک بچپن کا جنریشنل وہ آئی تو ہیں چیزیں, وہ میرے میں بھی ہوں گے اور انکانشیسلی میں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں گا, بٹ ایٹ لیسٹ لائک کانشیس تھنکنگ سے یو کین اسٹارٹ لائک یو نو کہ یار اچھا اگر یہ چل رہا ہے تو بس یہی تو نہیں ہے نا, لائک یو کین چینج تھنگس, یو کین اسٹینڈ فار پیپل, یو کین اسٹینڈ آن یور ود یور اون بلیوز ایز ویل. کہ یار اچھا یہ میرا تھا. اب بہت سی چیزیں جو میں یونیورسٹی ٹائم پہ کہتا تھا, تو اس دن ایک بندہ مجھے ملا کہتا آپ تو وہاں یہ کہتے, تو میں نے کہا وہ تو میرا جوہلا کے زمانے میں میں پاگل تھا میں جو کہتا تھا. سو اینڈ آئی ایم ایبسولوٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم سیئنگ کہ یار وہ میرا غلط اوپینین تھا, مطلب آئی ڈونٹ یو نو بیکاز یو آر ایوالونگ ایز اے ہیومن. One very deep question. اصل پاور محنت, پیشنس, کنسسٹنسی اپنی جگہ, لیکن اس سے ملتی ہے آپ کے خیال میں, یا پھر سرینڈر بفور گاڈ, توکل؟ آئی تھنک اگین آپ زندگی کے کس فیز میں یہ سوال اپنے آپ سے کر رہے ہیں. اوکے, اگر آپ 25 سے 30 سال کے ایک بچے کو یہ کہیں گے, یا 20 سے لیٹس سے جس نے کیریئر ابھی شروع کیا ہے, اٹس ویری ریئر وہ کہہ بھی دے گا تو وہ اندر سے یار برو مطلب بڑے بڑا میچور بچہ ہو. یس بٹ لیکن آئی مین یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امپاسبل, اٹس گوئنگ ٹو بی پرابلی 1%, 5%. بٹ آئی تھنک لائک وین یو اسٹارٹ لائک جب آپ لوگوں کی اور دنیا کی اوقات آپ کے سامنے جب ایک کھلنا شروع ہوتی ہے نا, پھر آئی تھنک یہ والا ایک لیول آف کنیکشن ود گاڈ ایک آتا ہے. مطلب لاٹ آف ٹائمز میرے ساتھ پرسنلی اتنا دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یار اچھا اگر یہ ایک ایشو ہے تو اگر مجھے یہ 4 لوگ ہیں جن سے مجھے لگتا ہے یار کچھ ہوا تو یہ ہو جائے گا, وہ ان سے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ برے ہیں, وہ کچھ ہیں, وہ شاید اس ٹائم نہیں کر پائے, یا میں شاید ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی. وہ ایسے لوگوں سے اللہ وہ مسئلہ حل کروا دیتا ہے کہ جن کا آپ کو نہیں امید ہوتی. تو اللہ کا ایک اپنا نظام ہے اس پوری چیز کا. تو آئی تھنک اٹس جسٹ لائک ویئر ڈو یو آسک دس کوشچن. بٹ لیکن وہ یہ کہ اگر آپ نے مطلب اب بدھا تھے, اف آئی ایم ریمبر کریکٹلی, لائک ہی واز ون آف دا ریچسٹ, لائک پورا اس نے وہ دیکھ کے وہ ادھر پہنچے. وہ یہ نہیں ہوا کہ مطلب ایون لیٹس سے ہمارے اپنے پروفٹ بھی ہیں, وہ ایسے ختیجہ کے ساتھ پورا بزنس انہوں نے چلایا, پورا ایکو سسٹم سمجھا ایونچولی وہ. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اف یو آر ناٹ ریئلی پریپیئرڈ
तो फिर ये जो जब बलाएं आपके सामने आती हैं तो एक बला आपको मार जाती है, फिर दूसरी, तो उन सब बलाओं को देख के जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, सो देन दैट इज लाइक यू नो द ट्रू पावर. और फिर आई थिंक यू कैन डू मोर तवक्कुल. अगर आ जाए तो फिर तो आप अल्लाह के वली हैं ना. मतलब I mean, अगर शुरू आपने अपने काम की कौन सी स्टेज पे खुदा को पाया? मैंने तो कहाँ पाया है. नहीं पाया? नहीं अभी नहीं. मैं तो रोज़ाना कोशिश करता हूँ. रोज़ाना क्या या it's I think I mean now the world is becoming really capitalistic. और मुझे लगता है कि my connection with God जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं है. And I truly मतलब you know वो मतलब मुझे पता है ये है. और वो ये कुछ मेरी अपनी भी गलती है उसमें. ये भी नहीं कि यार मसरूफ़ तो हर बंदा है. और फिर जब कनेक्शन की हम बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट लाइक प्रैक्टिकल आपने 5 दिन नमाज नहीं पढ़ रहे वो सारा, बट इट्स जस्ट लाइक जेन्युइन बिलीव. बट फिर बीच में ये भी होता है कि कुछ आपके टाइम फ्रेम्स आते हैं जिसमें एक तवक्कुल जो है वो आपका पीक पे चला जाता है. तो इट्स लाइक यू नो it's a mix, but I think the most important thing is to practice on a regular basis, which I'm not doing. I should be doing. You know, that is the most important thing in life, I think. Yeah. Because आखिर में तो वो ये कि आपको वो करा के फिर वही होता है कि यार like what is all of this? Like I mean it's like nothing. तो फिर वही एक चीज़ है जो आपको काम आती है. और वो वही है कि like you know to tell people it's not just कि बस आपने 5 टाइम नमाज पढ़ ली, हज रोज़ा ज़कात. It's like more than that. It's like a personal connection with God where you go and talk to खुदा. Like आप नाराज़ भी हो, आप भी चीखें हैं, वो भी शायद आप भी चीखता हो. But it's just like that's another level of you know something which we all should crave for. Any parting words for your audience? Yeah, मैंने क्या बताऊँगा, मैंने क्या किसी को बताना है. But I think even for youngsters, yeah, even for people who are like you know in 30s वो सारा भी, I think that जो self awareness, I feel like that is the most important thing in life. Like you really need to know who you are. आपकी क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, और वो आपको हर फील्ड में फिर काम आती हैं. Whether it's business, personal life, it's a connection with God. अच्छा ये मुझे इम्प्रूव करना है, ये मुझे इम्प्रूव नहीं करना. और वो किस तरह करते हैं वो आई मीन आई डोंट नो. आई एम ऑल्सो स्टिल लाइक यू नो, बट आपको अपने पैटर्न्स पता चलना शुरू हो जाते हैं. आपके दोस्त भी आपको बताते हैं, आप खुद भी करते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इज पेशेंस. दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. पेशेंस ख़त्म हो गया है. मैं आज इंस्टाग्राम पे आया हूँ तो कल मैं बस रजब भट्ट बन जाऊँ जाके. फिर आई थिंक हार्ड वर्क कोई और ही नाम ले लेते. मतलब you know just like in terms of hard work is like extremely important. Like you will not get anything in life. आपको मतलब अगर आपको लगता है ना कि मुझे पैसे से मिल जाए सब कुछ हो जाएगा, जिसके पास पैसे है उसको भी हार्ड वर्क करना है, उसको प्रॉब्ली शायद थोड़ा सा कम करना पड़ जाए आपको ज़्यादा. तो आई थिंक हैविंग दिस क्वालिटी टू ग्राइंड, आई थिंक दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट. Consistency, I feel like that is also अभी मतलब I meet a lot of people, या हमारे let's say ऑफिस में भी कोई आता है, they start doing something and then they're like नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं चेंज कर लूँ फील्ड, I don't know what I'm doing, which is also fine, but it's also like कि ये नहीं होगा कि आपने बस 1 साल कोई चीज़ की तो आप like you're perfect in that. ठीक है, it's okay to test out all of the verticals, बट उसका भी एक टाइम है. अब 30 साल के बाद अब आप ये नहीं कि मैं टेस्टिंग ही कर रहा हूँ कि मैं एक दिन ये कर रहा हूँ फिर मैं दूसरे दिन ये कर रहा हूँ. तो ठीक है, डू दैट इन योर 20s एंड देन लाइक यू नो फिक्स ऑन वन थिंग एंड देन जस्ट लाइक यू नो बी अ मास्टर इन दैट. आई थिंक ये 3-4 चीज़ें ही हैं, बाकी तो थैंक यू यार तला. आपने सबसे ज़्यादा इंतज़ार आपने करवाया. आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट नहीं इट वाज रियली फन. आई थिंक नॉर्मली वो हर बंदा टीचिंग कैसे शुरू किया ये वो सारा मतलब वो 100 दफ़ा मैं बता चुका हूँ. इट्स रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. ये तो मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया. You did it really well. I think it's a very organic conversation style. But yeah.
Keep going. That's the most important thing. Like, you have to just, Yeah. do it.